اوپر جاتا ڈالر کیسے لڑکھڑانے لگا، اوورسیز پاکستانیوں کا اس میں کیا کردار، آئیے جانتے ہیں تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں کئی ماہ بعد روپیہ طاقت پکڑنے لگا ہے۔ کہاں تو گزشتہ ماہ ایک ڈالر کی قیمت 163 تک پہنچ گئی تھی اور مارکیٹ میں افواج 175 کی آوازیں لگا رہے تھے، اور کہاں روپیہ مضبوط ہو کر ڈالر کو 157 کے آس پاس لے آیا ہے، جس میں مزید کمی کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ روپے کی مضبوطی جو چند ہفتے قبل تک دیوانے کا خواب لگ رہی تھی، وہ اب بہت سے لوگوں کو حقیقت لگنے لگی ہے۔ حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بار پھر اہم کردار اوورسیز پاکستانیوں نے ادا کیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ قانونی طریقے سے وطن بھیج کر روپے کی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جولائی میں اوورسیز پاکستانیوں نے 2 ارب ڈالر سے زیادہ زر مبادلہ پاکستان بھیجا، جو گزشتہ ماہ سے 24% زیادہ تھا۔ اگست میں یہ شرح مزید بڑھنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے حکام پر امید ہیں، کیونکہ عید کے موقع پر روایتی طور پر پاکستانی اپنے وطن میں اہل خانہ کو زیادہ رقوم ارسال کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ زر مبادلہ ہمیشہ کی طرح سعودی عرب سے وصول ہوا، جو 47 کروڑ ڈالر سے زائد تھا، جبکہ متحدہ عرب امارات 42 کروڑ کے ساتھ دوسرے، امریکہ 33 کروڑ ڈالر کے ساتھ تیسرے، اور برطانیہ 29 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہا۔ یورپ میں مقیم پاکستانیوں نے بھی بھاری زر مبادلہ ملک میں بھیجا۔ روپے کی مضبوطی کے ساتھ ہی ملکی معیشت کی جلد بحالی کی امید بھی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ جولائی جو پاکستان کے مالی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اس میں جاری کھاتوں کا خسارہ ریکارڈ 73% کم ہو گیا ہے۔ جاری کھاتوں کا خسارہ ہی معیشت کے بیشتر امراض کی جڑ تھا، جو گزشتہ 10 برسوں سے مسلسل بڑھ رہا تھا۔ اس خسارے کی وجہ یہ تھی کہ بیرون ملک سے سامان زیادہ منگوایا جا رہا تھا اور پاکستان کی برآمدات کم تھی۔ ان دونوں کا فرق اتنا زیادہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو رقوم بیچتے تھے، انہیں شامل کر کے بھی ہر ماہ 2 ارب ڈالر سے زیادہ خسارہ ہو رہا تھا۔ سابقہ حکومتوں نے اس خسارے پر قابو پانے اور درآمدات کم کرنے پر توجہ دینے کے بجائے قرض لے کر کام چلاتی رہیں، جس کی وجہ سے ملکی بیرونی قرضے بھی گزشتہ 10 سالوں میں 32 ارب ڈالر سے بڑھ کر 100 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد درآمدات کم اور برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات شروع کیے گئے تھے، جن کے اثرات اب ظاہر ہونے لگے ہیں۔ ایک طرف جولائی میں اوورسیز پاکستانیوں نے 2 ارب ڈالر سے زائد کی ترسیلات بھیجی ہیں، دوسری جانب اس ماہ کے دوران ملکی برآمدات میں بھی 14% اضافہ ہوا، جو 1 ارب 64 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 1 ارب 85 کروڑ ڈالر ہو گئی۔ اس سے بھی ملک کو 19 کروڑ ڈالر اضافی حاصل ہوئے۔ اس دوران درآمدات میں بھی 14% کمی ہوئی اور یہ 4 ارب 88 کروڑ ڈالر سے کم ہو کر 4 ارب 15 کروڑ ڈالر پر آ گئی، جس سے معیشت اور روپے کو بڑا ریلیف ملا ہے، اور روپیہ تگڑا ہونے کی وجہ بھی یہی